فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے پاؤ پھٹنا، یعنی صبح صادق کا طلوع ہونا۔ رات چل رہی تھی ایک حالت کے اوپر، اور اس میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے پیٹ سے فجر کو نمودار کرتے ہیں، اس سے فجر طلوع ہوتی ہے۔ روز کا قصہ ہے کہ رات آتی ہے اور اس کے بعد پھر فجر آتی ہے، یعنی صبح کا وقت پیدا ہوتا ہے۔ اس صبح کے وقت کے نتیجے میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، جو لوگ کام سے معذور تھے کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس میں ساری مخلوقات کو دیکھو کہ پرندے اس میں کیا چاہتے ہیں، ان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اس میں دیکھو کہ پھول اس میں کھلتے ہیں، اور اس فجر کے وقت میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہر چیز میں ایک نشو و نما پیدا ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے اندر ایک نئی رودگی پیدا ہوتی ہے، نئی بالیدگی آتی ہے، نئی زندگی اس کو ملتی ہے فجر کے وقت میں۔ اور اسی لیے یہاں بیچ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں بڑی برکت رکھی ہے، یعنی صبح کے وقت میں جو کام کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی، اس میں برکت ہوگی، اور جتنا دیر سے کیا جائے گا اتنی نحوست ہوگی۔ یہاں جملے مترجمہ کے طور پر یاد کر دوں، آج ہماری خاص طور سے ہمارے شہر کے اندر ایک بلا مسلط ہو گئی ہے کہ جو صبح کا وقت، فجر کا وقت، جو نئی زندگی کا وقت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار ہمارے گھروں میں وہ سب سوتے رہتے ہیں، اور زندگی کا کاروبار آدھا دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، دکانیں بند ہیں، اور جو صبح کا وقت ہے اس کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور جب آدھا دن گزر جاتا ہے، پہلے جب شروع میں ہم نے دیکھا تھا 8 بجے 9 بجے دکانیں کھل جایا کرتی تھیں، وہ ہوتے ہوتے 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، اب 1 بجے سے پہلے بازار نہیں کھلتا، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب بجلی کی کمی ہے۔ اگر اللہ کے بندے صحیح طریقے سے جو صحیح وقت ہے اس وقت میں اگر کاروبار شروع کریں، اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے کہ صبح سویرے پیدا، میں تو ساری دنیا گھومے ہوئے ہوں، ساری ممالک دیکھے ہیں، صبح 9 بجے سے 8-9 بجے سے سارا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں 1 بجے تک نحوست طاری رہتی ہے، دکانیں بند ہیں، کوئی آدمی اگر کام کرنے جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سب سونے میں گزار دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ راتوں کو دیر تک بازار بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جو رات اللہ تعالیٰ نے جو آرام کے لیے بنائی ہے، وہ رات جو سونے کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کام چل رہا ہے، وہ نتیجہ ہے کہ بجلیاں اس میں خرچ ہو رہی ہیں، اور بے شمار اس میں فساد پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کا وقت جو رکھا ہے یہ نئی زندگی کا وقت ہے۔ تو پہلی بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کہ رات کے وقت میں کے بعد جب صبح آتی ہے تو نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو رات کو نیند آ رہی ہے اور صبح کو آنکھ کھل گئی، اور صبح کے وقت میں آدمی اپنے کاروبار میں لگ گیا اور اپنے کام چلا رہا ہے، تو وہ جو کیفیت تھی ایک طرح سے موت کی کیفیت، کیونکہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ قرآن کریم فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیند کے وقت میں اس کی روح بھی کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ کھینچنا عارضی ہوتا ہے، جب اس کی اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہ واپس بھیج دیتے ہیں اور اس سے نئی زندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں سوتے وقت جو دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ سونے کے وقت میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتها ومحیاہا،
ان احییتہا فاحفظھا بما تحفظ عبادک ان امتھا فاغفر لھا وارحمھا، کہ یا اللہ جو کچھ زندگی اور موت ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اگر میرے سونے کے بعد آپ کو یہ منظور ہے کہ میں سوتا ہی رہ جاؤں اور موت آنی ہے تو یا اللہ میری مغفرت فرمائیے، اس پر رحم فرمائیے، اور اگر آپ کی مشیت یہ ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہوں اور دوبارہ میں اس دنیا کے اندر بیدار ہو کر آؤں تو پھر آپ فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، آپ میری حفاظت ایسے کیجئے جیسے کہ آپ نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ تو یہ نیند بھی ایک طرح کی موت کا ایک نمونہ ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیند آئی اور نیند کی حالت میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیند کو موت کی ایک ہلکی سی تصویر دکھا کر روزانہ صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جس طرح نیند ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، نیند سے بیدار ہونا ایک نشانی ہے۔ اگر آدمی بے ہوش ہو جائے، ہوش اس کا چلا جائے، تو اس میں ہوش میں لانے کے لیے کوئی دوا کارآمد نہیں ہوتی، سارے اطباء اس پر متفق ہے، ہوش میں لانے کی کوئی دوا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ اپنے فیصلے سے اس کو واپس لائے۔ تو نیند کے بعد ایک نئی زندگی کا آنا روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ اس چیز کو جو دنیا سے تقریباً جا چکی تھی وہ اس کو دوبارہ دنیا میں واپس لا سکتا ہے۔ تو فجر کے اوپر بھی اگر غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی